السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفجر آیت نمبر 27۔ یہ تو منیمم ہر مسلمان، ہمارے نوجوان بھائی اور بہن، ہمارے بزرگوں کو منیمم معلوم ہے۔ کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اما پارا میں یہ سورہ بڑا ہی پسند آئی۔ جب تفسیر مبارکہ پڑھا میں اس کا، دل خوش ہو گیا بھائی۔ اے اطمینان پانے والی روح، اس کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب آتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، یعنی تھوڑا سا تفسیر مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے سامنے جب موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، خوش اللہ کی رحمت و راحت کی طرف نکل چل، بالکل خوشی سے۔ اب اس پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ جن مسلمانوں کو موت سے ڈر لگتا ہے، جن مومنوں کو موت سے صرف اجرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کا نام سن کر ان کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بھائی تو اپنا ایمان تو پکا کر۔ آگے تھوڑا پڑھتا چلوں۔ چل تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، رب ناراض نہیں ہے۔ واہ رے مرا رب العالمین، واہ رے مرا رب العالمین۔ اس کی جانب چل، روح مسک کی پاکیزہ ترین خوشبو کی طرح مہکتی ہوئی نکلتی ہے۔ او مسلمانوں، اوے ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہاں بہکتے ہوئے پھر رہے ہیں؟ فرشتے اس کو دست بدست لے کر آسمان کے دروازوں تک پہنچتے ہیں، عزت سے دست بدست، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست بدست یعنی ہاتھوں ہاتھ لے کر جاتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، یہ کیسی پاکیزہ خوشبو ہے جو زمین کی طرف سے تم کو پہنچتی ہے۔ آسمان والے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ روح لے جانے والے ملائکہ سے یعنی فرشتہ اللہ کا، فرشتہ ایک ہوتا ہے، فرشتے بہت سارے جو ہوں، اس روح کو مومنوں کی روحوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مومن سے مراد مسلمان ہے، مومن سے مراد ایمان والا ہے۔ ان کو اس کے
पहुंचने से इतनी खुशी होती है कि तुमको अपने गायब मुसाफिर के आ जाने से भी इतनी खुशी नहीं होती जितना एक मोमिन मर्द या मोमिन औरत, मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत मौत का मजा चखे और उनको रूहों के पास ले जाया जाए, इतनी खुशी उनको होती है जितना एक गायब मुसाफिर आपको मिल जाए, यानी कोई गुमशुदा आदमी जो तुम्हारा अपना हो, खो गया हो, वो 2-4 साल 10 साल 20 साल के बाद अगर मिल जाए तुम्हें, उतनी खुशी नहीं होती जितना रूह 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 से मिलकर खुशी होती है। तुमको अपने गायब मुसाफिर के आ जाने से भी इतनी खुशी नहीं होती। मोमिन उससे पूछते हैं, दुनिया में फला शख्स का क्या हाल है? दूसरे मोमिन कहते हैं, उसको आराम लेने दो, यह दुनिया के गम में था। रूह कहती है, वह तो मर चुका है, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? मोमिन कहते हैं, मालूम होता है कि उसको उसके असली ठिकाने यानी हाविया की तरफ पहुंचा दिया गया। मुसलमानों, ये है इजराइल अलैहिस्सलाम। मगर हर अत्था नत्था कह रहा आके अपने आप को कहता, मैं पक्का मुसलमान, मेरे जैसा तो मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा मोमिन तो कोई ओ हो, मेरे जैसा मुवाहिद कोई नहीं हो सकता। ना, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। तुम ये देखना, जिसको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान करीम कह रहा, ए ईमान वालों, क्या मैं वही तो नहीं? अब मैं बात उन्हीं लोगों से कर रहा, क्योंकि मैं खुद हूं। कौन खुद हूं? जिसको आज की नई नई जमातें बिदती, कबर पुजवा, सिरकिया, इतने सारे खूबसूरत खूबसूरत नाम दिए जाते हैं। घबराने का नहीं, असल में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह हमको पुकार रहा। ईमान ईमान वाला हूं, दावा तो मैं कर रहा हूं। एक बात देख लो, जब सारे लोग तारीफ करें तो ये ध्यान रहे, मेरे अंदर खामी है। अगर 10 बुराई करने वाले हों, ये समझ लेना चाहिए, यही अपने सच्चे साथी हैं। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करूं, तो बस इतना कहूं कि मुसलमानों, काम ऐसा करके जाए कि ना मैदान महशर में रुसवाई हो। जैसे इज्जत व शान व शौकत से वकार से दुनिया में रहते हैं, अल्लाह आखिरत में भी इज्जत व शान व शौकत व वकार के साथ हमें जन्नत में दाखिल करे। इससे बढ़ के दुनिया और जहान में क्या दौलत हो सकती है? इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं हो सकती। बस इतना ही कहना था। अब मैं खुल के बोल जाऊं, इन मुंह पिट्टों के चक्कर में मत पड़ो ना। ना, हमें तो आना तो पड़ेगा अपने अल्लाह उसके रसूल की तरफ। आने का मतलब ये नहीं कि मैं भी तो कलमा पढ़ा, मैं भी तो नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ। ना, ये नहीं होता। सच को सच, झूठ को झूठ, उसको फाड़ना पड़ता है।
یہ نہیں میں اگر ایسا بولا تو میرا پھولا رشتے دار ناراض ہو جائے گا، میرا پھولا رشتے دار میرے گھر والے مجھ سے خلاف ہو جائیں گے سارے. کل قبر کے گڑھے میں اندھیری کوٹری میں جب لوگ منہ پہ مٹی ڈال کے آ جائیں گے تو وہی ایک ذات ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی. جب میرے منہ میں سارے مٹی ڈال کے آ جائیں گے قبر میں اندھیری کال کوٹری میں، تو وہی اگر کوئی روشنی لے کر آنے والا ہے تو وہ میرا مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو ان لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے سے تو بہتر ہے کل میرے مصطفیٰ جان رحمت قبر میں اگر ساتھ کھڑے ہو گئے سوال ہوتے وقت، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں لوگ ما کنت تقول فی ھذا النبی، ارے منہ پٹے، اگر ما کنت تقول فی ھذا النبی کا سوال ہی ہو گیا تو بات صاف ہو گئی. تجھے امتحان میں اور کیا بولتے تجھے ایگزام میں ڈیفیکلٹ سوال ملتے ہیں تو وہاں تجھے آسان مل جائے گا. اتنا ان منہ پیٹوں کو صرف دھوکہ دینا، مداریوں کے طریقے سے ڈمرو بجا کے دھوکہ دینا. رجل، رجال، عربی میں رجال کا مطلب ہی مرد ہوتا ہے. اس کو اتنا بھی نہیں معلوم. اس مرد کے بارے میں بتا کیا کہتا تھا. نبی کہتا تھا، ہے میں بھی تو کہوں گا میں نبی کہتا تھا، رسول کہتا تھا، تو یہ بھی تو کہتے ہیں نبی اور رسول. فرق کیا رہ گیا ابھی؟ یہی تو وہ مرد ہے جس کو یا رسول اللہ کہتا تھا، یہی تو وہ مرد ہے جس کو یا حبیب اللہ کہتا تھا، یہی تو وہ مرد ہے جس کو یا ایھا المزمل کہتا تھا، یہی تو وہ مرد ہے یا ایھا المدثر کہتا تھا، یہی تو وہ مرد ہے جس کو طٰہٰ اور یاسین کہتا تھا، یہی تو وہ مرد ہے جس کو والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ. تو میرے بھائیوں، کل قبر کے کا نام اندھیری گڑھے میں جب تمہارے منہ پہ لوگ مٹی ڈال کے چلے آئیں گے تب میرے مصطفیٰ جان رحمت وہاں. اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھنے میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں.